بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، بے انتہا شکر و احسان ہے رب ذوالجلال کا کہ اس نے آج ہمیں یہ مبارک دن نصیب فرمایا کہ جس میں ہم ہندوستان سے یعنی اندرون اور بیرون ملک سے تشریف لائے معزز علماء کرام سے استفادے کی غرض سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور آپ سب کو صحت عطا فرمائے اور تا دم حیات آپ سب سے دینی خدمات انجام لیتا رہے۔ معزز حاضرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کا عنوان کیا ہے۔ عنوان تھا سعادت مند فیملی یا سعادت مند خاندان۔ کافی اہم عنوان، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے اس عنوان کو منتخب کیا ہے۔ دلی تمنا تھی کہ اردو جاننے والے فرد تک آج کا یہ پیغام پہنچ جائے، اور کوشش بھی کی گئی، اعلان بھی کیا گیا کہ تشریف لائیں، لیکن افراد وہ نہیں ہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ پچھلے سال اسی طرح کا ایک پروگرام تھا۔ اس وقت میں نے جب اعلان کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ افطار کا اگر نام لوں تو شاید بہت سارے لوگ آئیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سب روزے دار ہوتے ہیں۔ تو میں نے اعلان کی ہیڈنگ بنائی تھی کہ ہمارے ساتھ افطار کیجئے یا افطار ہمارے ساتھ کیجئے۔ اعلان دور دور تک گیا، ماشاءاللہ لوگ آئے، افطار کیا اور چلے گئے۔ تو بڑی حیرت ہوئی لوگوں سے جب میں نے پوچھا بھی کیا ہو گیا، اتنے سارے لوگ افطار میں تھے، غائب؟ کہا کہ آپ نے افطار کے لیے بلایا تھا، غائب ہو گئے۔ اس مرتبہ میں نے ویسا اعلان نہیں دیا تھا، لیکن کچھ احباب نے مشورہ دیا کہ آئندہ سے آپ لکھیں کہ افطار اور سحری ہمارے ساتھ کیجیے، پھر انشاءاللہ لوگ آپ کے ساتھ رکیں گے۔ بہرحال معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام عنوان ہے سعادت مند خاندان۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ دین اسلام کائنات کے ہر پہلو پر گفتگو کرتا ہے۔ ہم تو آج یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں انسانی زندگی سے متعلق امر خاندان۔ ہر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر اسلام نے گفتگو کی ہے۔ ہم میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام صرف نماز اور روزے اور زکوٰۃ و حج کا نام ہے۔ نہیں، آج ہم معزز علماء کرام سے انشاءاللہ سنیں گے کہ دین اسلام نے فیملی، خاندان کو کیسے ہم سعادت مند بنا سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم معزز علماء کرام سے سماعت فرمائیں گے۔ یقیناً یہ عنوان ایک وقت طلب عنوان ہے۔ اس عنوان کے متعلق جو محاور تیار کیے گئے ہیں یا جو عناوین بنائے گئے ہیں، ہر عنوان یا آج جو سوالات ہم مشائخ سے کریں گے، ایک ایک سوال پر مجھے یقین ہے کہ مشائخ کرام گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں قسط وار اس پر تقریر کر سکتے ہیں۔ ایسے اہم عناوین ہیں، ایسے اہم موضوعات ہیں، ایسے اہم سوالات انشاءاللہ ہم مشائخ سے کریں گے، لیکن وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کافی غصے میں ہیں کہ پھر جلدی بات شروع کرو، تو میں بھی جلدی ہی بات شروع کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہمارے مشائخ، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آج اس مختصر سے وقت میں اس عظیم عنوان پر جو گفتگو کریں گے
وہ گویا سمندر کو کوزے میں بھرنے جیسی گفتگو ہوگی، کہ جیسے ہم نے مشائخ کو سنا ہے کہ آپ جس جامع انداز سے مشائخ گفتگو کرتے ہیں بڑے بڑے موضوعات پر، تو آج انشاءاللہ مشائخ وقت کی تنگی کی وجہ سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ بات کریں گے، اور وقت کے اندر ہم انشاءاللہ اس موضوع کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو معزز حاضرین، عنوان ہے سعادت مند خاندان۔ انشاءاللہ مشائخ سے بھی سوالات ہوں گے، اور ہو سکتا ہے درمیان میں آپ سے بھی سوالات کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے سوالات آپ کو بھی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ بس ہم وقت کو یعنی گھڑی کے کانٹوں پر ہم سب کی نظر ہوگی کہ وقت واقعی کافی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو آئیے ہم مشائخ کی طرف چلتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مشائخ کا جو قیمتی وقت ہے وہ میری ان فضول سی باتوں میں ضائع ہو۔ مشائخ کرام، جیسا کہ آپ سب نے سماعت فرمایا کہ عنوان واقعی کافی طویل ہے اور وقت طلب ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اہم نکات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے خیر الامور اوسطها، ویسے سارے مشائخ ہمارے ماشاءاللہ خیر ہی خیر ہیں، لیکن اب سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ میرے دائیں جانب فضیلت الشیخ خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ ورعاہ تشریف فرما ہیں، لیکن میں بات شروع کروں گا ہمارے درمیان میں تشریف فرما شیخ فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی مدنی حفظہ اللہ سے۔ آپ سے شیخ میرا یہ سوال ہے، سعادت مند خاندان چونکہ ہمارا عنوان ہے، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ سعادت کا صحیح تصور کیا ہے؟ سعادت کا، خوش بختی کا، نیک بختی کا صحیح تصور کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبداللہ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ مجھے اس ندوہ علمیہ دینیہ اصلاحیہ اور ایمانیہ میں ان معزز علماء کرام کے ساتھ اور بہت ہی محترم برادران اسلام کے ساتھ اور دینی اور ملی ماں اور بہنوں کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے بیحد خوشی ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کے اس باسعادت مہینے میں جو حقیقت میں مومن کے لیے، انسانیت کے لیے اور سارے سنسار اور جہان کے لیے سعادت اور خوشبختی لاتی ہے، اور یہیں سے اپنی یہ بات شروع کرتے ہیں کہ سارے سنسار کی سعادت کی بات ہو یا کسی ملک اور معاشرے اور سوسائٹی کی سعادت کی بات ہو، اس کی سعادت کی بنیادیں فرد سے شروع ہوتی ہیں۔ فرد کے اندر اگر خوش بختی ہے، فرد کے اندر اگر خیر ہے، دوسرے معنوں میں آپ یہ کہیں کہ فرد کی اصلاح ہو چکی ہے، تربیت ہو چکا ہے، اور اس کو گہرے معنی میں جا کر کے آپ یہ کہیں کہ فرد اگر ایماندار ہے، عمل صالح سے مزین ہے اور اصلاح اور تربیت کے کام سے لگا ہوا ہے، اس طرح کا ماحول بناتا ہے، تو وہیں سے ایک بہترین خاندان کی تشکیل ہوتی ہے، اور خاندان، فیملی اگر درست ہو گئی تو معاشرہ اور سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ گویا کہ مضبوط ہو گئی، بہتر ہو گئی۔ اسی کے ضمن میں نے گویا کہ یہ بات آپ سے بہت اچھی وضاحت سے کہہ دی کہ سعادت کا صحیح تصور یہی ہے کہ انسان یا شخص یا کوئی بھی سوسائٹی ایماندار ہو۔ ایمان اس کی پہلی بنیاد ہے، اور اسلام سعادت کا، خوش بختی کا، خوشگوار اور بہت ہی اطمینان بخش فیملی یا فرد کے ساتھ سعادت کا تصور کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا جہاں ایمان نہ ہو۔ ایمان یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور یہی پہلی اینٹ ہے انسان کے سعادت ہونے کے لیے، اور یہی آخری بھی ہے۔
یہ جب انسان کا درست ہو جاتا ہے، دوسرا مرحلہ آتا ہے عمل کا، عمل صالح کا۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ایمان کے لیے کیا شرائط ہیں، ایمان کیسی نیت سے ہوتا ہے، ایمان کی جو قسمیں ہیں اور ایمان کے جو اجزاء ہیں یا اس کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، وہ سب اس کی بنیادیں ہیں۔ لیکن ایمان باللہ، اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایمان مجمل یا مفصل، وہ سب بنیادیں ہیں انسان کے سعید ہونے کے، انسان کے نیک بخت ہونے کے، اور جس سوسائٹی کا وہ حصہ بن رہا ہے یا جس فیملی اور خاندان کا حصہ بن رہا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ میں بہت سی آیتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا، لیکن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواہ وہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو، وہ جب عمل صالح کرتے ہیں، لیکن وہ عمل صالح کی بنیاد کس پر ہے؟ ایمان کی حالت میں ہے، مومن ہو کر کے کرتے ہیں، حالت ایمان میں کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَنُحْيَنَّهُ، اب اس کو سعادت سے میں نے بہراور کر دیا۔ فَلَنُحْيَنَّهُ، اس کو زندگی عطا کر دیتے ہیں، اسے ہم زندہ رکھتے ہیں، اسے باقی رکھتے ہیں، سوسائٹی اور گھر کا حصہ بناتے ہیں۔ کس شکل میں؟ حیاتاً طیبہ، بڑی خوشگوار زندگی کے ساتھ، بڑی سعادت والی زندگی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ بہتر اور اطمینان کی زندگی کے ساتھ۔ اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ سعادت کا مفہوم صحیح معنی میں خوشگواری ہے، اطمینان ہے، اور صحیح معنی میں وہ ظاہری اور باطنی، اندرونی اور ظاہری دونوں طور پر مکمل اطمینان ہو، مکمل سعادت اور خوش بختی ہو، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سعادت ادھوری رہ جائے، ظاہری طور پر اگر نہ ہو۔ انبیاء کی زندگی دیکھیں ہم اور اس کا مطالعہ کریں تو سعادت کا مفہوم صحیح معنی میں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن خاندان، شاید ابھی خاندان کا ذکر نہیں آیا، لیکن میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ آپ دیکھیے خاندان کے اندر اس کی مثالیں ہیں قرآن کریم میں، سلف میں، انبیاء کرام میں۔ ایمان موجود رہا، عمل صالح موجود رہا، مخالفات شرعیہ اور دینیہ نافرمانی نہیں رہی، تو وہ ان کی جنت میں بھی وہ جنت ہے ہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کتنی سعادت ہے، جنت ملی ہوئی ہے، فیملی کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں، لیکن وہاں یہ وارننگ ہے کہ جنت ہے، رغد ہے، سب کچھ ہے، عیش و رفاہیت ہے، لیکن کیا ہے؟ ظالمین میں سے نہ ہو۔ اور کیا ہے؟ وہیں یہ بھی کہا کہ نافرمانی نہ ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور درخت کے بعد کے قریب جانے کے بعد اور اس کو چکھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنت ہے، مزید ایک چیز مل رہی ہے، گرچہ روکا ہوا ہے، اس سے روک دیا گیا، لیکن ایک نعمت وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ صرف اس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے اور تھوڑا سا چکھنے سے کیا ہوا؟ بؤس میں، فقر میں، وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہاں تک کہ انسان ظاہری طور پر بھی ننگا ہو گیا، اور ایسی مصیبت، ایسا ظلم اپنے اوپر ڈھا لیا کہ پھر اس خاندان کو، اس اسرے کو کبھی بھی سعادت مند نہیں کہا جا سکتا۔ حالانکہ جنت میں پہنچ چکا ہے، ساری نعمتوں کا ابو البشر نہیں، ابو الانبیاء ہے، سب کچھ ہے۔ تو حقیقت میں سعادت اور خوش بختی ظاہری طور پر بھی اگر
اندرونی طور پر یعنی ایمانی بنیادوں پر، اصلاحی بنیادوں پر، عمل صالح کی بنیاد پر اس کو تشکیل دیا جائے کسی بھی کام کو، تو سعادت کا یہی تصور ہے۔ لیکن اس پر جو ظاہری طور پر مرتب ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، لیکن ظاہری چیزیں اگر نصیب نہ بھی ہوں تب بھی یہ چیزیں موجود ہیں تو سعادت حاصل ہے۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں کہا تھا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ وما ذلک من الاحادیث والآثار والآیات والسلام اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا شیخ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ کی تمام باتوں کا خلاصہ میں دو چار جملوں میں یہ کہ شیخ یہی کہنا چاہ رہے تھے جو کہ واضح ہو چکا ہے کہ سعادت کی علماء نے اور مختلف فلاسفہ نے، ہر کسی نے سعادت کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں کہ سعادت اس کو کہتے ہیں، سعادت اس کو کہتے ہیں۔ حقیقی سعادت کیا ہے یا سعادت کا صحیح تصور کیا ہے، شیخ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے واضح کیا اس کو۔ سعادت دنیاوی لحاظ سے دنیاوی سعادت ہے، اخروی سعادت ہے۔ سعادت زبان پر بہت ہی ہلکا سا لفظ ہے، بولنے میں بہت ہی ہلکا، لیکن ہر انسان اس کو چاہتا ہے۔ دراصل سعادت اس احساس کو، اس شعور کو کہتے ہیں، شیخ کے باتوں کا خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس احساس کو، اس شعور کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل میں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں وہ محسوس کرتا ہے سکون اور راحت کے لحاظ سے، تو وہ دنیاوی سعادت ہے، اخروی سعادت ہے۔ جزاہ اللہ خیر، شیخ نے مختلف دلائل سے اپنی بات کو واضح کی، بارک اللہ فیکم۔ ابھی ہم چلتے ہیں میرے دائیں جانب سے، شیخ میرے دائیں جانب ہیں اور دائیں جانب وہ بابرکت جانب ہوتا ہے، تو شیخ محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ، جو کہ ماشاءاللہ ایک عالمی اسکالر ہیں، فضیلت الشیخ سے میرا یہی سوال ہے کہ خاندان، کیونکہ سعادت مند خاندان، تو سعادت کا صحیح تصور ابھی ہم نے سنا، تو شیخنا الفاضل سعادت خاندان کسے کہتے ہیں اور اسلام میں خاندان کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بالخصوص مغربی دنیا اور مغربی مفکرین نے اس دور میں افراد کی بے قید آزادی کا جو تصور پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے خاندانی نظام بکھر گیا ہے، اس پس منظر میں آپ کا یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خاندان کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ سماج میں افراد کا ایک ایسا مجموعہ جو آپس میں قرابت اور رشتہ داری کی ڈوری میں بندھے ہوئے ہوں۔ سماج میں پائے جانے والے افراد کا ایک ایسا مجموعہ جن کو آپس میں رشتہ داریاں جوڑتی ہوں، یہی دراصل خاندان ہے۔ بنیادی طور پر ہم 3 خاندانوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، ایک دادی حال، دوسرا نانی حال اور تیسرا سسرال، اور یہ تینوں خاندان دراصل نکاح سے وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں نکاح کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ دادی حال اور نانی حال والدین کے نکاح سے اور سسرال خود اپنے نکاح سے۔ اسلام کی نظر میں خاندان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اس کا ذکر فرمایا، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو پانی سے پیدا کیا، مادہ منویہ سے ایک انسان کی شکل میں پیدا کیا، اور تم کو نسبی خاندان اور سسرالی خاندان کی نعمت سے نوازا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور یقیناً تمہارے پروردگار بڑی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں یہ انسانی معاشرے کی پہچان ہے خاندان، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ خاندان انسان کی مادی ضرورتوں میں بھی معاون ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ضرورتوں میں بھی معاون ہوتا ہے، اور شریعت میں بھی اس کا لحاظ ہے۔
خاندان کے ذریعے انسان کی کفالت ہوتی ہے، انسان کا نفقہ واجب ہوتا ہے، اولاد کا اس کے باپ پر نفقہ واجب ہوتا ہے، شوہر پر نفقہ واجب ہوتا ہے، بعض اوقات دادا پر، چچا پر، بھائی پر۔ یہ جو کفالت کا تصور ہے اس کی بنیاد خاندانی تعلق ہے، اور خاندان انسان کی روحانی اقدار میں بھی ممد و معاون ہوتا ہے۔ جب خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے تو ایک آدمی کی پورا خاندان نگرانی کرتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی کسی گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن اپنے خاندان کی نسبت اور شرم و حیا یہ اس کے لیے اس میں مانع بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے۔ خود قرآن مجید میں آپ دیکھیں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی طرف دعوت دی تو قرآن مجید نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم تھام لیے۔ کس طرح؟ رعا برہان رب ہی، انہوں نے اپنے رب کی برہان کو دیکھ لیا۔ تو برہان رب سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تصور اور خانواد نبوت کا تصور ان کے ذہن میں آ گیا اور اس نے ان کے قدموں کو تھام لیا۔ تو خاندان کا جہاں مادی فائدہ ہوتا ہے کہ خاندان کے ذریعے انسان کی کفالت ہوتی ہے، خاندان کے ذریعے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے ماحول میں جب کہ کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی، خاندانی نظام ہی کے ذریعے لوگوں کی حفاظت ہوتی تھی، وہیں خاندان کے ذریعے انسان کی روحانی اقدار کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو خاندانی نسبت کی وجہ سے اور خاندان کے سامنے جواب دہی کے خوف کی وجہ سے بہت سے گناہوں کو سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے۔ اور مغرب میں جو اس وقت برہنگی اور بد اخلاقی اپنی انتہا کو پہنچ گئی وہ اسی لیے کہ وہاں خاندان بکھر چکا ہے۔ کسی آدمی کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور جو تمہاری نگہبانی میں ہیں ان کے بارے میں وہ مسئول اور جواب دہ ہے۔ تو یہ خاندان اس مسئولیت کو پیدا کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ تو معزز حاضرین، خاندان کسے کہتے ہیں اور اسلام میں خاندان کا تصور کیا ہے، یہ آپ نے سماعت فرمایا شیخ سے جواب۔ ابھی ہم شیخ فضیلت الشیخ مولانا محمد عبدالحفیظ عمری حفظہ اللہ کی طرف چلتے ہیں، اور شیخ سے درخواست کروں گا میں کہ اسلام میں خاندان کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم علماء کرام، معزز حضرات اور قابل احترام خواتین، رمضان مبارک کی ایمانی ساعتوں میں ہم اپنے خاندانوں کی فکر میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس مقصد تک پہنچا دے، آمین۔ اور جن خطرات سے آج ہمارے خاندان گزر رہے ہیں ان خطرات سے ہمیں محفوظ کر دے، اور ہمیں خاندان کے جو صحیح فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں، آمین۔ محترم بھائیوں، جو سوال ہے وہ ہے کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے۔ خاندان فرد اور معاشرے کے درمیان میں ہے۔ افراد سے خاندان جنم لیتا ہے اور خاندانوں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، لہٰذا خاندان اگر درست ہوگا تو فرد کی تربیت صحیح طور پر ہوگی اور معاشرہ بھی صحیح طور پر کام کرے گا اور صحیح سمت میں گامزن رہے گا۔ خاندان سے انسان کو رشتے کی پہچان ہوتی اور قربت کا احساس ہوتا ہے،
تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ آدمی اپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر اپنے دل میں جو تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے، دوسروں کے لیے اس کے دل میں وہ احساس نہیں ہوتا، اور رشتہ جتنا قریبی ہوتا ہے تکلیف کا احساس بھی اتنا ہی قوی اور مدد کرنے کا جذبہ بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو رشتوں کے سلسلوں میں جمع کر کے گویا انہیں ایک آہنی زنجیر میں جمع کر دیا ہے، جس کے بدولت وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے، ایک دوسرے کے کام آتے، مدد کرتے، دیکھ بھال کرتے، صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے، اور اسی کی بدولت کفالت، ولایت، وراثت جیسی عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ نفع پہنچانے میں تمہارے سب سے زیادہ قریب کون ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں خاندان کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم چند باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو اور اس کے نتیجے میں جو رشتے جنم لیتے ہیں ان کو اپنی قدرت کا عظیم مظہر قرار دیا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اللہ ہی نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب والا اور سسرالی رشتے والا کر دیا، تمہارا رب بڑا قادر ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اپنی قدرت کا مظہر قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بہت اہمیت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کو ایک نعمت قرار دیتے ہوئے اس کی قدردانی کرنے اور اس کی شکر گزاری کرنے کی تاکید کی ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ ہی نے تمہارے لیے تم ہی میں سے، تمہارے نفسوں ہی سے تمہاری بیویاں بنائی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے لڑکے اور پوتے عطا کیے، اور کھانے کے لیے تمہیں اچھی اچھی پاکیزہ چیزیں عطا کیں، پھر کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور میری نعمتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے اس عظیم احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ان کی بیویاں بنائیں تاکہ وہ سکون حاصل کریں، اور ان بیویوں سے انہیں اولاد عطا کی تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ ان کی خدمت کریں، دیکھ بھال کریں، اور ان سے انہیں مختلف فوائد حاصل ہو سکے۔ انہیں کھانے پینے کی مختلف چیزیں اور بہت سے مادی فوائد اللہ تعالیٰ نے عطا کیے جن کو انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح فرمائی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانوں کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اسوہ ہیں، وہ خاندانی زندگی گزارتے تھے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آج سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں بیوی بچوں والا بنایا۔ لہٰذا اس بات کی ترغیب دی گئی کہ انسان خاندانی زندگی گزارے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں خاندان کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک طویل سورت کا نام ایک معزز خاندان کے نام پر رکھا گیا ہے، سورہ آل عمران، اور قرآن کی بعض سورتوں کے نام ایسے ہیں جو عائلی مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے سورۃ النساء، سورہ طلاق۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور فقہ میں نکاح، طلاق، حقوق اور خاندانی مسائل کے بارے میں مختلف ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ جی سر۔ اور ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کی تشکیل، اس کی تعمیر و ترقی، اس کی حفاظت، اور خاندان میں جو افراد شامل ہیں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں، اور خاندان کی اہمیت، رشتوں کو جوڑنے اور رشتوں کو توڑنے کی فضیلت اور ان کو جوڑنے پر وعید، اور اگر کچھ مسائل پیدا ہو جائیں تو ان کے حل کی راہیں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں
جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام میں خاندان کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا شیخ، بارک اللہ فیکم۔ معزز حاضرین، ابھی آپ نے تینوں مشائخ سے تینوں سوالات کے جوابات سماعت فرمائے کہ سب سے پہلا سوال یہی تھا ہمارا کہ سعادت کا صحیح تصور کیا ہے، تو شیخ محترم فضیلت الشیخ مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ نے جواب دیا تھا کہ وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ فَإِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ، کہ لوگ آج سعادت کا تصور پتہ نہیں کیا کیا ہے لوگوں کے پاس کہ مال جمع کرو، دنیا بناؤ تو یہی خوش نصیبی ہے۔ شیخ نے بتایا کہ نہیں، اصل سعادت تو ایمان سے ہے، اور اس کے کچھ اور تفصیلات آپ نے سماعت فرمائی۔ پھر فضیلت الشیخ خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ سے آپ نے یہ خاندان کسے کہتے ہیں اور اسلام میں خاندان کا تصور کیا ہے سماعت فرمایا، اور ابھی فضیلت الشیخ محمد عبدالحفیظ عمری حفظہ اللہ سے اسلام میں خاندان کی اہمیت یہ آپ نے سماعت فرمائی۔ مجھے یقین ہے کہ ابھی اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو، بلکہ یہ یقین مجھ سے زیادہ آپ کو بھی ہو گیا ہوگا کہ دین اسلام ہی ایسا دین ہے جو در حقیقت اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرتا ہے، جس کے پاس خاندانی نظام ہے، ہر چیز کا نظام ہے، ویسے خاندان کا بھی ایک نظام ہے جو دنیا کا کوئی دھرم یا کوئی مذہب شاید اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا، یا پھر جو نظام، جو اصول، جو قوانین اس میں ہیں وہ کسی اور دین میں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فضیلت الشیخ سے سماعت فرمایا تھا کہ دنیا کے جتنے مذاہب کے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے خاندان تباہ و تاراج ہیں، درہم برہم ہیں، صرف اسلامی خاندان ہی ہیں جن میں ایک نظام پایا جاتا ہے۔ تو آئیے کہ اس قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سعادت مند خاندان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، یہ ہم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ سے دوبارہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سعادت مند خاندان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے شیخ؟ خاندان اور اس کی اہمیت اور اس کا صحیح تصور آپ کے ذہن و دماغ میں جاگزی ہو چکا ہے، اب اس کی بنیادیں بھی فراہم ہو گئی ہیں۔ اس کے خاندان جیسا کہ آپ نے سنا، میاں بیوی، بچے، اور اس کے وسیع مفہوم کی شکل میں دیگر رشتہ داریاں اور برادریاں بھی آتی ہیں۔ ان سب سے متعلق آپ من جملہ غور کریں کہ اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، تو سب سے بڑی اور بنیادی بات جو پہلے کہی گئی ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر سب سے اہم ترین چیز ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان اس کے اندر پورے طور پر اوصاف میں سب سے زیادہ جاگزی ہو، اور عمل صالح کا دور دورہ ہو اس خاندان میں، اور اس کے ساتھ ہی خاندان کی بنیادیں صحیح طور پر اسی وقت استوار ہوتی ہیں اللہ کا خوف کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اور خاندان کی اہمیت اور ضرورت کو جاننے کے ساتھ کہ وہ خاندان اللہ جل شانہ سے پورے طور پر جواب دہی کا، مسئولیت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے احساس رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اور انہی بنیادوں پر خاندان کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہو۔ ہم نے ابھی بات آئی کہ اسلام نے سب سے زیادہ، یا اسلام ہی ایک ہے جو خاندان کو سعادت بنتا ہے، لیکن میں مثال دوں کہ غیر مسلموں کے اندر ہندوستان میں صرف ایک وصف بہت سے خاندانوں میں پایا جاتا ہے، احترام کا۔ بڑے چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں۔ برہمنوں کے ہاں 50 خاندانوں کے اندر مشاہدہ ہے
کہ صرف یہ وصف انہوں نے برقرار رکھا ہے تو اتنے مضبوط بنیادوں پر ہیں کہ بہت سے بہترین خاندانوں سے، مسلم خاندانوں سے زیادہ نفرت سے، بغاوت سے، خاندانی ریت و رواج جو اسلام بھی جس کا منکر نہیں ہے، جو مشرکین کے ہاں تھا اسلام نے اس کو برقرار رکھا تھا، اس کی بنیاد پر بہت دنیاوی اعتبار سے میں کہتا ہوں باسعادت خاندان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں تو مسلمان میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ جل شانہ کے اوامر و فرما برداری کا دورہ ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیا ہے، خاندان ٹوٹ کے شکار ہو رہے ہیں، خوف ایک دوسرے سے، بلکہ رشتہ دار سے خوف کھا رہا ہے، اور غم کتنے گھرانے ہیں، کتنے خاندان ہیں جس کو غم کھا رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے اوامر کی صحیح معنی میں فرما برداری اور اس کی پیروی، یہ خاندان کے بہترین خاندان کے، باسعادت خاندان کے اہم ترین اوصاف میں سے ہے۔ جی ایک چیز یہ بھی ہے کہ انصاف ہو، جیسے میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کی مکمل پاسداری کرتے ہوں، اپنے حقوق کی نہیں، جو فریق ثانی کے حقوق ہیں اس کا بہت زیادہ اللہ سے ڈر کر کے، اور گھر میں محبت و ہر طریقے انصاف قائم رہے اس کی بنیاد پر پروان چڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے میاں بیوی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ، اسی طریقے سے اولاد ہے، دوسرا حصہ ہے خاندان کا، بلکہ اہم ترین حصہ ہے، ان کے درمیان انصاف برت کر کے ان میں محبت کا دورہ ہو۔ اور میں ایک بہت مشہور بڑی حدیث کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی بیوی نے کہا کہ نعمان کو آپ ہبہ کر دیجئے فلاں باغ یا فلاں غلام، تو انہوں نے کہا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول کہا کہ اللہ کے رسول کو گواہ بھی بنا دیجئے۔ جب وہاں گئے تو آپ نے پوچھا کہ اور بھی اولاد ہے کیا، سب کو غلام دے؟ اکل ابن نحلتہ ھذا، کہا کہ ہر بیٹے کو اس طرح کا گفٹ دیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا ہے۔ تو کہا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ اعدلوا بین اولادکم، انصاف سے کام لو اپنے اولاد کے درمیان۔ اسی طریقے سے بہترین اوصاف میں سے ہے، جیسے بیوی، حدیث میں ہے کہ بیوی کو انسان، ایک غلام لونڈی تھی، اس کو اس نے آزاد کیا اور پھر اس کی تربیت کی، اس سے شادی کی، اور اسی طریقے سے ما نحل والد ولدہ احسن من ان یؤدبہ، کہا کہ ادب سے زیادہ بڑھ کر کے، احترام سے، تعلیم سے، تربیت سے زیادہ بڑھ کر کے کسی باپ نے کسی بیٹے کو کبھی گفٹ نہیں دیا ہوگا۔ تو یہ سب بنیادیں ہیں، اوصاف ہے صالح معاشرے کے، اور اسلام نے عقائد اور معاملات اور اوامر و نواہی جتنے کچھ خاندان کے سلسلے میں ڈائریکشن دیے ہیں، جس سے دونوں محاضرین نے اور میری باتوں کے اندر بھی آیا ہے، ان سب کو خاندان کے سلسلے میں صحیح طرح سے برتنا یہ اوصاف ہیں سعادت مند خاندان کے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ورنہ انبیاء کرام کی زندگی میں، انبیاء کی بیویوں کی زندگی میں، بعض ایسے فرعون کی بیوی کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے سعادت ختم ہو گئی اور کس طریقے سے سعادت آئی، یہ قرآن و حدیث میں واضح بیانات موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً شیخ، بارک اللہ فیکم۔ معزز حاضرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ شیخ نے ماشاءاللہ سعادت مند خاندان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ واقعی جیسے میں نے کہا کہ ہر موضوع، ہر سوال بہت زیادہ وقت طلب ہے، لیکن بہت ہی جامع انداز سے ماشاءاللہ مشائخ بہت ہی کم مدت میں، چند ہی منٹوں میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ بہت ہی جامع انداز سے شیخ نے یہ بات کہی کہ خاندان کے اندر سعادت اگر چاہیے تو اللہ کے اوامر کو بجا لانے والا ہو جائے،
یہ بہت ہی جامع بات ہے، اس کے اندر ساری تفصیلات آتی ہیں، بہت سارے اوصاف ذکر کیے جا سکتے ہیں کہ خاندان کا یہ وصف ہو، یہ وصف ہو، یہ وصف ہو، لیکن وقت اتنا ہے نہیں ہمارے پاس. اسی کو میں نے شاعر کی زبان میں کہا تھا کہ وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ. تو یہی ایمان یہ سب سے بڑا وصف ہے اور اسی کے تحت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انشاءاللہ مزید سوالات جب آپ کے سامنے آئیں گے تو اور بات واضح ہو جائے گی. ایک اور سوال ہم مشائخ سے کر لیتے ہیں، دو شیخین ہمارے پاس ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایک اہم سوال ہو ایسا جو خاندان سے اور خاندان کی سعادت سے متعلق ہو تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں. خواتین سے بھی میں درخواست کروں گا اور آپ سے بھی جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے ہم فضیلت الشیخ خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے بہت ہی اہم سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیخ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فقہ اکیڈمی کے ماشاءاللہ آپ صدر ہیں اور پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں اور پھر رابطہ عالم اسلامی کے ماشاءاللہ آپ ممبر ہیں. تو شیخ حالت حاضرہ سے بہت گہرا شیخ کا تعلق ہے، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے. تو معزز حاضرین، آج خاندان کے تباہ ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں ایک بہت بڑا سبب یا بہت بڑی وجہ وہ آج کے جدید وسائل ہیں، یہ جو ہم سوشل نیٹ ورک کا استعمال ہے. تو آئیے ہم شیخ سے سوال کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور ٹی وی کے خطرات کے پس منظر میں ہم خاندان کی تربیت کیسے کر سکیں، کیونکہ کوئی گھر ٹی وی سے اور انٹرنیٹ سے خالی نہیں ہے. تو ان حالات، ان سب چیزوں کے ساتھ یا ان کو ہٹا کر ہم کیسے آخر ان حالات کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ تو سوال ہی ہے شیخ سے کہ انٹرنیٹ اور ٹی وی کے خطرات کے پس منظر میں خاندان کی تربیت ہم شیخ کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم سوال اور اس دور کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے. پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تعلیم ایک شے ہے اور تربیت کسی قدر اس سے مختلف دوسری شے ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر باپ کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا علمہا فاحسن تعلیمہا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا. تو تعلیم معلومات کا مہیا کر دینا ہے اور تربیت معلومات اور بالخصوص اخلاقی معلومات پر اپنے بچوں کو یا جن کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کو اس پر لانا، ان کی عملی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنا، یہ تربیت ہے اور یہ بڑا اہم عمل ہے. اور تربیت ہی کے ذریعے ہم ان خطرات سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. اس میں دو باتیں قابل توجہ ہیں. ایک تو ہم جن کی تربیت کرتے ہوں ان کی نفسیات کا لحاظ اور ان کی عقلیات کا لحاظ. آج کا دور وہ دور باقی نہیں رہا کہ ماں باپ کوئی بات کہہ دیں اور بچے اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیں. آج کے دور میں ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے اس کو عقل کی ترازو میں تول کر ہمیں سمجھایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کے لحاظ سے اس طرح کی تربیت فرمایا کرتے تھے. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا ہم شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے کو تیار ہیں لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا. سوچئے اگر آج ہم سے آپ سے کوئی نوجوان ایسی بات کہے تو ہم کتنا بپھر جائیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص
یہی حرکت تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تمہارے کیا جذبات ہوں گے؟ انہوں نے کہا میں اسے بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ کہا اگر یہی حرکت کوئی شخص تمہاری بیوی کے ساتھ کرے؟ کہا بالکل ناقابل برداشت ہوگا۔ بیٹی اور بہن کے ساتھ کرے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم اگر کسی عورت کی عزت و آبرو سے کھیلو گے، سوچو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس کے احساسات کیا ہوں گے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و فطرت کی روشنی میں ان کو اس بات کا قائل کیا کہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں یہ بات ناقابل قبول ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور انہوں نے اس گناہ سے توبہ کر لیا۔ تو آج ہمیں اپنے بچوں کو اور نوجوان نسل کو سمجھاتے ہوئے جو ہمارے دینی احکام ہیں، جو تربیت ہے، اس کو ضرورت ہے کہ ہم عقل اور فطرت کی روشنی میں سمجھائیں۔ دوسری بات، ماں باپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کی تربیت کرتے ہوئے خاندان کے بزرگ ان کی نفسیات کا لحاظ رکھیں، ان کے مزاج کا لحاظ رکھیں۔ سبوں کے ساتھ ایک سا معاملہ کرنے سے تربیت نہیں ہوتی۔ بخاری شریف ہی میں دونوں روایتیں ہیں۔ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیوار قبلہ پر آپ نے تھوک دیکھا تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے اس کو صاف کرایا، عطر منگوا کر اس پر ملوایا اور بہت خفگی کا اظہار کیا۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک اعرابی، ایک دیہاتی آئے، آپ وہیں سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے، صحابہ دوڑے تو آپ نے منع فرما دیا۔ پھر آپ نے صحابہ سے سمجھایا کہ تم اگر اس کے پیچھے دوڑتے وہ بھی بھاگتا، مختلف حدیثوں کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو پوری مسجد خراب ہو جاتی، اور اگر پیشاب رک جاتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ پھر ان صاحب کو بلا کر سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، اس کو گندگی سے آلودہ نہیں کیا کرتے۔ یعنی حضور نے جو صحابہ آپ کی تربیت اور صحبت میں رہتے تھے ان کا تھوک بھی آپ کو گوارا نہیں ہوا، لیکن جو لوگ آپ سے دور رہتے تھے انہوں نے پیشاب کر دیا اور آپ کے پیشانی پر شکر نہیں آئی۔ تو تربیت میں ہمارے ہاں نفسیات کا جو لحاظ نہیں کیا جاتا ہے اس سے تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ بس 1 منٹ میں ایک بات عرض کر کے ختم کروں گا کہ یہ جو ہومیوپیتھک علاج ہوتا ہے اس میں ایک تصور ہے علاج بالمثل کا۔ آج کے دور میں ہم انٹرنیٹ اور ٹی وی کو روک نہیں سکتے، لیکن یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اسلامیانے کی کوشش کریں۔ ہم خود ان ذرائع کو اخلاقی تربیت اور ذہنی و فکری تربیت کے لیے استعمال کریں، اور یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، وہاں سے آپ نے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا۔ کیوں آپ نے صفا کی پہاڑی کا انتخاب کیا؟ صفا کی پہاڑی اس زمانے میں تمام اہل مکہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے سب سے بڑا میڈیا تھا، سب سے بڑا ذریعہ ابلاغ تھا۔ کوئی اہم بات پہنچانی ہوتی تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگ کپڑے لہراتے اور سارے لوگ جمع ہو جاتے۔ تو جو ذریعہ ابلاغ اس وقت برائیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، ضرورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذریعہ ابلاغ کو دعوت حق کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ تو یہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے کہ جن راستوں سے برائیاں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں ہم ان کو مسلمان کرنے کی اور انہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے فکر اور ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیراً شیخنا الفاضل۔ معزز حاضرین، شیخ نے بہت ہی اچھے 2 نکات کی طرف اشارہ کیا، 2 نقطوں کی طرف کی۔ ایک تو تربیت میں ہم نفسیات کا خیال نہیں رکھتے، واقعی یہ سچ ہے اور حقیقت بھی ہے۔
اور دوسری ایک اہم بات کہی کہ ہم ان وسائل کو مسلمان بنا دیں، ہم ان وسائل کو مسلمان بنا دیں، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ۔ دو نقطوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں بھی ہم اپنے خاندان کے افراد کی ہم تربیت کر سکتے ہیں۔ کسی وقت بچوں کے سامنے میں وہ حدیث سنا رہا تھا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو اس میں ایک تھا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کہ ایک 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ بندہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ تو میں نے ایسے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا کبھی تنہا بیٹھے ہو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے؟ نہیں، میں نے مما کو دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو میں نے کہا اچھا وہ تنہا تھی؟ ہاں وہ تنہا تھی، وہ ساس اور بہو کا سیریل چل رہا تھا نا، مما بہت رو رہی تھی، تو میں نے دیکھا مما اکیلی بہت رو رہی تھی۔ تو آپ سوچ کر دیکھیں کہ کس طرح ہم ان وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، جدید وسائل کو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کو، کہ خواتین کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہیں، شوہر کو جاب پہ بھیج دیتی ہیں، تو پھر وہ فرصت سے سیریل کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، یا پھر بچے اسکول سے آتے ہیں تو انٹرنیٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا اچھا استعمال کریں، اور ایک پوائنٹ کا میں اضافہ کروں گا کہ اس کے استعمال میں بھی اعتدال کی راہ کو اپنائیں، اعتدال۔ ورنہ بہت سارے ہمارے احباب کا، خاص طور پر جدید ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہم اس سے تو بچ ہی نہیں سکتے، ضروری ہے کہ میرے ہر بچے کے ہاتھ میں وہ آئی پیڈ ہو، ٹیبلیٹ ہو، ضروری ہے، وہ ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ تو یہ اعتدال کی راہ سے ہم ہٹ رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کتنا ہمارے بچوں کے لیے کیا ضروری ہے۔ بہرحال مشائخ یہاں پر ہیں، ہم مشائخ سے زیادہ استفادہ کریں گے۔ شیخ محترم محمد عبد الحفیظ عمری حفظہ اللہ سے میں ایک سوال کروں گا، پھر میں آپ سب کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ جاگ رہے ہیں، یعنی انشاءاللہ جاگ ہی رہے ہوں گے۔ ہم سنتے تھے ایسے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ پرندے بھی ایسے وہ رک جاتے تھے، یا لوگ جب بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کا لیکچر اچھا ہے، کسی کا محاضرہ، تو بولتے ہیں کہ دیکھو کیسے سناٹا چھا گیا ہے، پرندہ بھی آئے تو اس کو بھی محسوس نہیں ہوگا۔ تو یقیناً ہمارے مشائخ کا محاضرہ یا ہمارے مشائخ کے جوابات اس قدر مؤثر اور مفید ہیں کہ ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہی ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ خواب غفلت میں یا نیچے سر کر کے مراقبے میں چلے گئے ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئیے ایک سوال ہم شیخ محترم سے کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ شیخ محترم ہمیں بتائیے گا کہ اسلامی خاندان کے جو اہم افراد ہیں ان میں سے شوہر اور بیوی ہیں، یہ انہی سے بلکہ خاندان بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ شوہر جو کہ بہت ہی اہم فرد ہوتا ہے خاندان میں، شوہر کے آخر کیا حقوق اور اس کے کیا واجبات ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ہی وسیع اس کا جواب ہوگا، لیکن میں شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح وہ جامع جواب ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی خاندان میں شوہر کے حقوق اور اس کے واجبات کیا ہیں؟ یہ سوال ہے۔ حقوق بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور میرے سوال کا دائرہ صرف شوہر کے حقوق تک ہے، اور میں اسی دائرے میں رہوں گا۔ ازدواجی زندگی انسانی زندگی کا ایک خوشگوار اور بہت ہی نازک باب ہے۔ خوشگوار اس حیثیت سے ہے کہ اس میں ہر ایک کے کچھ حقوق ہیں، اور نازک اس حیثیت سے کہ اس میں ہر ایک پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنے حقوق کو تو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اگر ہر ایک اپنے حقوق کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرے، اور اپنے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرے، تو ہمارا خاندان یا ہماری ازدواجی زندگی یقیناً سعادت مند ہو سکتی ہے۔ اسلامی خاندان میں شوہر کے جو حقوق ہیں اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن میں اپنے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے چند پوائنٹس کی شکل میں اس کو ذکر کر دوں گا۔ شوہر کا سب سے بڑا اور پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ لہٰذا بحیثیت حاکم بیوی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں بیان کیا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ذریعے۔ لہٰذا نیک عورتوں کی یہ خصوصیت بتائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے۔ بہت سی صحیح حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ امہات المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتی تھیں، مسواک رکھتی تھیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے کام اور خدمت کیا کرتی تھیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا کہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے حاضر ہوئیں، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی۔ اس کے بعد ان سے سوال کیا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی ان کی خدمت میں، الا یہ کہ میں عاجز آ جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک۔ تم دیکھو کہ تم ان کی خدمت میں یا ان کے معاملے میں تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہیں۔ تم ان کو راضی رکھو گی، خوش رکھو گی، ان کی خدمت کرو گی تو وہ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہوں گے، اور اگر اس کے برعکس کرو گی تو تم دوزخ تک پہنچ جاؤ گی۔ شوہر کا تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرے۔ شوہر جب اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، اس سے تمتع کرنا چاہے تو بغیر شرعی عذر کے اسے منع نہ کرے۔ شرعی عذر مثلا حالت حیض میں ہو، یا پھر بیمار ہو، یا پھر فرض روزے سے ہو، اس کے بغیر روکنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شوہر کا تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں آنے مت دے۔ صحیح حدیث اس سلسلے میں ہے کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں آنے دے۔ اور اسی طرح شوہر کا پانچواں حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ واقعہ افک میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اتأذن لی ان آتی ابوی، کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں اپنے والدین کے پاس جاؤں؟ اس حدیث سے اہل علم نے دلیل لی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور شوہر کا چھٹا حق یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے۔ چھوٹی موٹی چیزیں صدقہ اور خیرات کے طور پر اگر وہ دے دے کوئی حرج نہیں، شوہر کو کمانے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا اور بیوی کو اس کے انفاق کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا شوہر کے یہ کچھ ضروری حقوق ہیں، اور مسند احمدی کی ایک حدیث ہے جسے میں پیش کروں گا اور جس پر خواتین کو غور کرنا چاہیے اور اسے اپنی گرہ میں باندھ لینا چاہیے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو گی تم داخل ہو جاؤ۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اس مقام کو حاصل کر سکتی ہیں۔ شوہر کے یہ کچھ بنیادی حقوق ہیں۔ جہاں تک شوہر کی ذمہ داریوں کا سوال ہے، واجبات کا سوال ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے کچھ حقوق ہے ویسے کچھ واجبات بھی ہیں۔ شوہر کے مقابلے میں بیوی ہوتی ہے، تو بیوی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو دینا یہ شوہر کے واجبات میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ بیوی کے حقوق یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں صرف موضوع میں اس بات کو اس لیے شامل کیا گیا واجبات کو، کیونکہ واجبات کا تعلق پھر بیوی کے حقوق سے ہو جائے گا، تو بیوی کے جو حقوق ہوں گے وہ شوہر کے واجبات ہوں گے۔ اور بعض اس تذکیر کے لیے، اس بات کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ صرف حقوق ہی نہیں ہوتے شوہر کے، اس کے کچھ واجبات ہیں،
اور وہ واجبات وہی ہیں جو بیوی کے حقوق ہیں جس کی ادائیگی اس پر ضروری ہے. جزاکم اللہ خیرا شیخان، بارک اللہ فیکم.